لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہلو حضور غوث اعظم کی زندگی کا بیان کر کے میں بات سمیٹتا ہوں۔ غوث اعظم میں نا غریب پروری بہت زیادہ تھی۔ غریب کا نا استحصال اس طرح کا ہوا ہے کہ غریب نے بھی کئی جگہوں پہ وقار رکھنا اپنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے شاید میں تیسرے درجے کا کوئی انسان ہوں، اس لیے کہ ہم نے غریب کو پیسے تو دیے ہیں، مدد تو کی ہے، پر اس کو عزت نہیں دی، وقار نہیں دیا۔ تو معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھا ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہی نہیں، بالکل کٹ گئے، اور کچھ لوگوں کے بارے میں ان کے دلوں میں نفرت آ گئی۔ دیکھیں نا، جب صرف ڈیزائن کی خاطر کپڑے بدلے جائیں، ہمارے کپڑے اب پرانے نہیں ہوتے، اب ڈیزائن بدل جاتا ہے، پہلے کپڑے پرانے ہوتے تھے، اب ڈیزائن بدلتا ہے۔ جب ڈیزائن کی خاطر کپڑے بدلے جائیں اور پڑوسی کی بیوی روز 6-7 شاپر بازار لے کے جائے اور لے کے آئے، اور ساتھ والے گھر میں بالکل بوڑھی اماں لیٹی ہو اور اس کے پاس شوگر کی دوائی کے پیسے ہی نہ ہوں، پھر نفرتیں پروان چڑھتی، جو تنگ آتے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں، پھر حالات خراب ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس بات کا بہت سختی کے ساتھ خیال رکھا، بڑی سختی کے ساتھ۔ میں سوچتا ہوں کہ جب یہ لوگ کوشش کرتے تھے نا، اخلاص ہوتا تھا تو اللہ پھر انہیں موقع بھی عطا فرماتا تھا، پھر انہیں اللہ موقع بھی دیتا تھا۔ حضور غوث اعظم کی مصروفیت صبح شام کی میں نے آپ کو بتا دی، اس کے باوجود غوث اعظم ٹائم نکالتے تھے۔ ایک دن وقت نکال کے گئے دجلہ کے کنارے، گھومتے گھومتے، میں ایک بزرگ تھے برطانیہ کے ایک شہر ہے، تو میں نے ان سے ایک بات سنی، مجھے بڑی مزہ آیا۔ ہم لوگ وہاں موجود تھے تو ایک صاحب ان سے کہنے لگے کہ حضرت صاحب لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے آپ رہتے ہیں آسمانوں پہ تو میں زمین پہ گھومتا ہوں۔ بڑی میرے دل کو بات لگی، کہنے لگے بندہ زمین پہ گھومے نا تو اس کا لوگوں سے رشتہ قائم رہتا ہے، لیکن جب کوئی زمین پہ گھومے ہی نہ، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ جب بندہ زمین پہ، آج کل ہم لوگ زمین پہ نہیں گھومتے، ہم نے مطلب کے جرانے رکھے ہیں، مطلب کی دوستیاں رکھی ہیں، بس جس کے ساتھ فوٹو کو کمنٹس زیادہ ملیں گے فوٹو اسی کے ساتھ کھنچوانی ہے، ہم نے مطلب کے سارے تعلقات رکھے ہیں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے جب گھومیں گے نہیں زمین پہ تو لوگوں سے رشتہ کیسے بنے گا؟ ہمارے لوگ زمین پہ چلتے تھے تو دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، لوگ ان سے جڑ جاتے تھے۔ حضرت غوث اعظم دجلہ کے کنارے جا رہے تھے تو ایک شخص رو رہا تھا کھڑا، اس کو آواز دی، میاں کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور رو اس لیے رہا ہوں کہ غریب ہوں، اور غریبی بذات خود بڑا رلاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی کرایہ کوئی نہیں تھا پاس، لیکن دریا کے اس پار جانا تھا تو بیٹھ گیا ہوں کشتی میں، ملا آیا ہے تو اس نے کرایہ مانگا ہے، تو میں نے کہا یار میں تیرا محلے دار ہوں، تو مجھے جانتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، تو لے جا، میں واپس بھی لے آ، میں دے دوں گا ایک آدھ دن میں۔ تو کہتے ہیں اس نے نا بھری ہوئی تھی کشتی لوگوں سے، اس نے میری رسوائی بھی کی ہے اور مجھے اتار بھی دیا ہے۔ اس نے کہا یہ مفت خوروں کے لیے نہیں، حضور وہ مجھے جانتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں غریب ہوں اور میری مجبوری تھی جانا۔ پتہ ہے نا آپ کو ہم کتنی تفتیش کرتے ہیں جب کسی کو 10 روپے دیتے ہیں، 10 روپے دیے ہیں اور 100 بات بھی ساتھ کر دی ہے، چنگا پل ہے کام کریا کر، تینوں کام لاواں، یہ 2500 باتیں بھی سنائی ہیں اور دیے 10 روپے۔ کہتے ہیں اس نے اتار بھی دیا، الٹا رسوا بھی کیا ہے۔ غوث اعظم فرمانے لگے تو یہیں ٹھہر، میں ابھی آیا۔ ایک ہوتی ہے غریبوں کے حق میں تقریر کرنا، ایک ہوتا ہے غریبوں سے پیار کرنا۔ غریبوں کے حق میں تقریر تو پاکستان کا ہر سیاستدان بڑی اچھی کرتا ہے، بڑی شاندار، اور کئی تو رو بھی پڑتے ہیں غریبوں کا نام لیتے لیتے، رو پڑتے ہیں، لیکن پس منظر میں پھر وہ چیزیں نظر نہیں آتی، آنسوؤں میں بھی ہوتی ہیں، تقریروں میں بھی ہوتی ہیں، لفظوں میں بھی ہوتی ہیں، پر عملاً ماحول وہ نہیں ہوتا۔ حضور غوث اعظم گھر گئے، 100 دینار لائے، اتنی دیر میں وہ ملا کشتی واپس لے کے آ گیا تھا، اس کو بھی رسوا نہیں کیا، اور اس غریب کو بھی یہ نہیں کہا کہ فکر نہ کرو میں نے غریبوں کے لیے فلانا کام کر دیا ہے، کوئی کسی قسم کی ڈینگیں نہیں ماری، بلکہ ملا کا ہاتھ پکڑا تو کونے میں لے گئے، 100 دینار اس کی مٹھی میں تھمایا، فرمایا یہ پیسے رکھ لے، اور آج کے بعد کوئی غریب لاچار تیری کشتی میں بیٹھے نا تو اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرا دینا۔
اور جب پیسے ختم ہو گئے مجھے بتانا، میں دوبارہ دے دوں گا. لیکن کسی غریب کو آج کے بعد رسوا نہیں کرنا. یہ مزاج تھا، یہ شوق تھا، اور یہ اگر بندہ پیدا کرے تو پیدا ہو جاتا ہے. یہ طبیعت انسان بنائے تو طبیعت. امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کی نیت کر، اللہ تجھے بانٹنے کی توفیق دے دے گا. تو ارادہ تو کرنا بانٹنے کا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جا رہے تھے. آپ نے جب سفر کا ارادہ کیا تو ہر گلی سے، ہر چوک سے لوگ نکلنے لگے آپ کی زیارت کے لیے. گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، تو کچھ جگہوں پہ پڑاؤ بھی کرنا پڑتا تھا کیونکہ اللہ نے انہیں بڑی ہی شان عطا فرمائی تھی. کچھ لوگوں کا نام جانے کے بعد ہوتا ہے، کچھ ایسے شاندار ہوتے ہیں کہ زندگی میں بھی کیا ہی بات ہے، زندگی میں بھی ان کی جو اللہ تعالیٰ انہیں وقار دیتا ہے وہ اپنے خاص فضل سے عطا کرتا ہے. حضور غوث اعظم کی حیات میں بھی لاکھوں اور ہزاروں لوگ چوکوں میں کھڑے ہوتے تھے صرف زیارت کرنے کی غرض. یہ اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی. آپ نے جب رخت سفر باندھا تو ظاہر ہے کئی جگہوں پہ پڑاؤ بھی ہونا تھا، ٹھہرنا بھی تھا. ایک گاؤں تھا، اس میں دائیں بائیں کے سارے گاؤں، وہ گاؤں سب لوگ آپ کے مرید تھے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے مریدوں نے اپنی اپنی حویلیاں سجا دی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آئیں گے، ساتھ بڑا لشکر ہوگا، لنگر پکے گا، یہاں رہیں گے. ایک اس گاؤں میں غریب مرید بھی رہتا تھا. کون سا مرید جی؟ جی، غریبوں کے لیے ٹائم مخصوص ہوتا ہے پیروں کا، مریدوں کے لیے سر عام، امیروں کے لیے سر عام ملاقات ہوتی. ان کو کہتے ہیں تو ابھی آ گیا ہے، تو جمعرات والے دن سویرے 8 بجے آ. یہ مخصوص ہوتا ہے. حالانکہ غریب تو ورکر بنتا ہے، وہ تو بڑے کام کرتا ہے، اس کو اگر آپ قریب کریں گے تو بڑی جگہوں پہ وہ فائدہ دے گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب مرید تھا آپ کا. وہ کہتا ہے میری ایک کی بیٹی تھی، وہ بھی جوان تھی، اور میں اتنا غریب تھا کہ میرے پاس گنجائش نہیں تھی کہ شادی کر سکوں. تو میرا گھر بھی چھوٹا تھا، میرا ارادہ ہی نہیں تھا دعوت دینے کا، چونکہ میں حضرت صاحب کو رکھ ہی نہیں سکتا، ان کے ساتھ ڈھیر سارے لوگ ہوں گے. کہتے ہیں میں خاموش تھا کہ جب کسی حویلی میں ٹھہر جائیں گے نا تو زیارت کرنے جاؤں گا. چپ کر کے اندر بیٹھا تھا. مجھے تو تب پتہ چلا، یہ شیخ محقق نے لکھا ہے اس کو، زبدۃ الآثار. کہتے ہیں پتہ تب چلا کہ جب میرے دروازے کے آگے شور شروع ہوا. ادھر دیکھیں میری طرف، دروازے کے آگے. کہتے ہیں جب نعرے لگنے لگے، غوث اعظم کا ذکر ہونے لگا، تو میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے دروازے پہ کھڑے تھے. فرمانے لگے بیلی جا دروازہ کھول، تیرے ہی گھر رہنا ہے، تیرے ہی گھر رکنا ہے. فرماتے ہیں حضور غوث اعظم میرے گھر تشریف لائے تو میں تو چائے بھی نہیں پلا سکتا تھا، لیکن حضور نے خود ہی بندوبست فرمایا، دیگیں بھی پکنے لگ گئی، خود ہی سارا بار کناتیں بھی سمجھنے لگ گئیں، تیاری ہو گئی، لوگ آنے لگے، لنگر پکنے لگے. بس ان کی وجہ سے میرا بھی کام بن گیا. مجھے کوئی نہیں جانتا تھا پر میرا بھی ذکر چل نکلا. کہتے ہیں کہ بڑے بڑے مرید آئے نذرانے لے کے، کوئی چاول لا رہا ہے، کوئی کپڑے لا رہا ہے، کوئی نگد پیش کر رہا ہے. جو لاتا گیا نا غوث اعظم رکھتے گئے، جو لاتا گیا غوث اعظم رکھتے گئے. کہتے ہیں رات میرے گھر میں رہے. فجر کے بعد اگلا سفر کرنا تھا، کھانا بھی خود پکوایا، کھلایا بھی خود. میری شان مفت میں بن گئی. اور کہتے ہیں جاتی دفعہ نا میرے گلے سے ملے تو فرمانے لگے بچی کی شادی کرنی تھی. اس کو کہتے ہیں غریب نواز. اس کا معنی ہے لاجپال. یہ ہے وہ لفظ. کہا شادی کرنی تھی، پریشانی تھی. کہا حضور ہاں. فرمایا یہ جتنا مال آیا نا سارا تیرا ہی ہے، خوشی سے بچی کی شادی کر، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میرے مرشد کرات گھر میں رہ کے گئے، میری تو ساری غریبیاں ہی دور ہو گئی. میرے تو سارے کیا کہا تھا مولانا حسن رضا نے، مولانا جمیل الرحمان نے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. بھائی 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک تو سوچیں صاف، بالکل کلیئر. یہ چھوڑ دیں بدگمانیاں کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. چھوڑ دیں برا سوچنا، اچھا سوچا کریں. اچھی سوچ سے بندہ صحت مند رہتا ہے اور معاشرہ بھی صحت مند ہوتا ہے. اچھا سوچیں. اور دوسری بات یہ کہ دین کا جب کام، ہم ذاتی کام سارے محنت کے ساتھ کرتے ہیں، جد و جہد، اور دین کا کام بڑا ٹمپریری سا، عارضی سا. اور پڑھ لیا کر نماز، کہاں لے جانے ہیں پیسے، یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ دعوت. سامنے والا کہتا ہے جب موج کر، تو نے اپنی پڑھنی ہے، میں نے اپنی پڑھنی ہے. ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا دین کی تبلیغ کیسے کرنی چاہیے، تو فرماتے تھے جیسے ادھارے پیسے لیتے ہو.
کہا وہ کس طرح؟ فرمانے لگے پہلے بندے کو سائیڈ پہ بلاتے ہو، وہ ٹیلی فون پہ پوچھتا ہے کیا کام ہے، کہتے نہیں فون والی گل نہیں، پھر اس کو سائیڈ پہ لے جاتے ہو، پھر مجبوری سناتے ہو، روتے ہو، اور پھر پکی قسمیں اٹھاتے ہو کہ وقت پہ واپس بھی کر دوں گا، اس طرح کا ماحول بناتے ہو کہ وہ مان ہی جائے۔ فرمانے لگے اپنے حق میں قائل کرنا ہے تو یہ انداز ہے، اور جب اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر پرواہ کوئی نہیں، پڑھ لیا کر، نماز آ جایا کر۔ تیسری بات یہ میرے عزیز، تھوڑا سا نا ضروری تو نہیں کہ بہت بڑا آدمی آئے گا تو کسی غریب کا خیال رکھے گا، اپنے نالائق بچے پہ جو اتنے پیسے خرچ کرتے ہو اور وہ نہیں پڑھتا تو جو ہمشیرہ کا لائق ہے اس پہ ہی تھوڑے خرچ کر لو، چلو وہی کچھ کر جائے۔ ہم نے کوئی ضروری ہے کہ پلٹ پلٹ کے اسی جگہ پہ سر پھوڑنا ہے جہاں سے خون ہی برآمد ہو؟ کوشش کریں تھوڑا تھوڑا غریبوں کا خیال رکھیں، اور اس کے لیے فیس بک پہ پوسٹر دینے کی ضرورت نہیں، آٹا بانٹ کے تو اس کی تصویریں نہ چڑھائیں، کچھ کام چپکے سے بھی کریں۔ جو چیزیں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں ان پہ لوگوں کی نظریں نہیں پڑنی چاہیے، نظریں پڑ جائیں تو نظر لگ جاتی ہے، اس لیے کوشش فرمایا کریں۔